دیکھیں اس کائنات میں دو قسم کی فکریں پل رہی ہیں، پوری کائنات میں دو قسم کی فکریں ہیں۔ ایک کو کہا جاتا ہے اسلامک آئیڈیالوجی، دوسری کو کہا جاتا ہے مادی آئیڈیالوجی۔ کیا فرق ہے دونوں میں؟ جو اسلامک آئیڈیالوجی والے لوگ ہیں ان کا نظریہ یہ ہے کہ یہ کائنات ہوں یا ہم ہوں، ہمیں کسی نے بنایا ہے اور کسی مقصد کے لیے بنایا ہے۔ جب مقصد کے لیے بنایا ہے، ہم اس دنیا سے جب جائیں گے تو ہم سے ہماری زندگی کا حساب لے گا، ہم سے حساب و کتاب ہوگا۔ آسان کہوں، اسلامک آئیڈیالوجی کے پیروکار جو ہیں وہ مبدا کو بھی مانتے ہیں، معاد کو بھی مانتے ہیں، یعنی اس کائنات کا آغاز ہے اور کسی نے اس کائنات کو بنایا ہے اور اس کائنات کا اختتام بھی ہوگا اور کوئی حساب کتاب بھی لے گا۔ یہ ہے اسلامک آئیڈیالوجی۔ اس کے مقابلے میں مادی آئیڈیالوجی کیا ہے؟ مادی آئیڈیالوجی یہ ہے کہ جو کچھ یہ زندگی ہے، کائنات ہے، زمین ہے، جتنی نعمتیں ہیں، یہ بس اتفاقاً آ گئی ہیں، بائی چانس کائنات بن چکی ہے تو بس ہم نے یہیں سے زندگی گزارنی ہے۔ بلکہ اس کو میں زیادہ آسان کہوں، ائمہ کے زمانے میں ان لوگوں کے لیے ٹرم استعمال ہوتی تھی دہریے ہوتے تھے۔ دہریوں کے بارے میں قرآن نے کیا کہا ہے؟ قرآن کہتے ہیں وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا۔ سورہ جاثیہ میں فرمایا کہ دہریوں کی طرف سے قرآن نے ترجمانی کی ہے۔ یہ جو دہریے ہیں ان کا نظریہ یہ ہے کہ یہی دنیاوی زندگی ہی یہی زندگی ہے، یہ دنیا کی زندگی ہی اصل زندگی ہے، اسی میں ہی ہم مرتے ہیں، اسی میں ہی ہم زندہ رہتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد فرمایا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، ہمیں اگر کوئی مار سکتا ہے تو فقط زمانہ ہمیں مار سکتا ہے۔ آیت اللہ طباطبائی صاحب نے کہا ہے کہ اسی آیت میں لفظ دہر سے ان لوگوں کا نام دہریہ بنا ہے، ٹھیک ہے؟ وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، ہمیں اگر کوئی ختم کر سکتا ہے تو وہ زمانے کا گزرنا، زمانہ گزرتا جائے گا، ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، مر گئے ختم، نہ ہم کو کسی نے بنایا نہ کوئی ہم سے حساب لے گا۔ اب یہ دونوں قسم کی آئیڈیالوجی ہماری اس دنیا کے اندر موجود ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو اسلامک آئیڈیالوجی رکھتے ہیں کہ ایک خالق ہے، اس نے بنایا ہے تو زندگی گزارنے کا نظام بھی دیا ہے۔ بھئی دیکھیں آج کے دور میں مشکل ہمارے لیے کیا بنی پڑی ہے، جدت کے نام پہ جوانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ بھئی سائنس آ گئی ہے، سائنس نے ترقی کر لی ہے، سائنس دنیا کو کہاں سے کہاں تک لے گئی، سائنس کے کرشمے دیکھو، دنیا کا نظام دیکھو، تو ابھی بھی تم دین اور شریعت کو لے کے بیٹھے ہو۔ بھئی دین پرانے لوگوں کی باتیں تھیں، تم ابھی تک دین کے اس شکنجے میں جگڑے ہوئے، دنیا کہاں پہنچ گئی؟ جدت کے نام پہ گمراہ کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اب جن لوگوں کو یہ مرض لاحق ہو جاتی ہے، میں دو افراد ہیں، نام نہیں لوں گا، دو افراد ہیں، وہ آج کل کے ایتھیسٹ جو افراد ہیں ان کے ساتھ ملے، دہریوں کے ساتھ، مادہ پرست لوگوں کے ساتھ ملے، انہوں نے برین واش کیا، انہوں نے کہا ہم آپ کو ملک سے باہر بھی لے کے جائیں گے، بس یہ دین شریعت اسلام چھوڑو، فضول کام ہے، آزاد زندگی گزارو، لبرل مائنڈ، اس قسم کا ان کا مائنڈ تھا۔ ان کو لے کے گئے، جب وہاں جا کے لیکچر سنے، لیکچر سارے سننے کے بعد وہ جو دونوں مومن تھے، ان دونوں مومنوں نے کہا ٹھیک ہے بھئی ہم اپنا دین، اپنا اسلام، اپنا سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، تم لوگ کہتے ہو کہ دین اسلام چھوڑو اور ہمارے بتائے ہوئے طریقے اور روش کو فالو کرو۔ وہ کہتے ہیں بھئی تم مجھے صرف اتنا بتا دو، بچہ پیدا ہونے سے لے کر قبر کا تعویذ بند ہونے تک تمہارے پاس کون سا قانون ہے زندگی گزارنے کا؟ کہتے ہیں ہمارے پاس تو ایسا کوئی قانون نہیں ہے، بچہ پیدا ہونا ہے تو یہ کرنا ہے، اس کے جب 7 دن کا ہو جائے تو یہ کرنا ہے، پھر 15 سال کا ہو جائے تو یہ کرنا ہے، جوان ہو جائے تو یہ کرنا ہے، پھر شادی اس طرح کرنی ہے، ہمیں تو ایسا کوئی فارمولہ نہیں۔ تو انہوں نے کہا پھر ایسے مذہب کو ہم نے لے کے کرنا ہی کیا جس میں ہے ہی کچھ نہیں؟ بھئی اسلام تو میرے پیدا ہونے سے پہلے میرے ماں باپ کو بھی میرے قانون بتاتا ہے، میری دنیا میں آنے سے پہلے میرے ماں باپ کو قانون بتائے، میرے دنیا میں جانے کے بعد بھی جو دین مجھے نہیں بھولتا،
میں دنیا سے چلا گیا، میرے بیٹے کو دین کہتا ہے، باپ کو نہ بھولنا، میری بیٹی کو دین کہتا ہے، دعاؤں میں باپ کو نہ بھولنا۔ کہتے ہیں میں نے ایسے دین کا کرنا کیا ہے جس کے پاس نہ کوئی اصول ہے، نہ کوئی ضابطہ ہے، نہ کچھ قانون ہے۔ کہا اسلام جیسا کوئی قانون نہیں، ناخن سے لے کر بال تک کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس کا حکم شریعت نے بیان نہ کیا ہو۔ کوئی ایک چیز بتائیں جس کا حکم شریعت نے بیان نہیں کیا۔ کیوں؟ اس نے ضابطہ دیا تھا، انسان بنایا ہے تو گزارنے کا سلیقہ بھی اسی نے بتانا ہے۔ بھئی آسان کر دوں، آپ مارکیٹ میں موبائل خریدنے کے لیے جاتے ہیں، موبائل لے کے آئیں، آپ اس کا ڈبہ کھولیں گے، اس کے اندر ایک چھوٹی سی بکلیٹ ہوگی جس کے اندر کم از کم یہ دیا ہوتا ہے کہ چارجنگ لگانی ایسے ہے، اتارنی ایسے ہے، بیٹری ڈالنی ایسی ہے، بیٹری نکالنے ایسی ہے۔ اس کا مطلب ہے ہمارے ہاں ایک چھوٹی سی کمپنی بھی کوئی چیز بناتی ہے نا تو کسٹمر کو استعمال کا طریقہ بتاتی ہے۔ بھئی چیز ہم نے بنائی ہے، اس میں اپنی مرضیاں نہ کرنا۔ ہر موبائل میں ہر چارجر نہیں لگتا، ہر موبائل میں ہر چارجر نہیں لگتا، ہر چابی ہر گاڑی کی نہیں ہوتی، ہر تالے میں ہر چابی لگتی نہیں ہے۔ چیز ہم نے بنائی ہے تو اس کے استعمال کا طریقہ بھی ہم سے پوچھو۔ جب دنیا کی چھوٹی سی کمپنی اتنا سینس رکھتی ہے کہ چیز بنا کے کسٹمر کو دیں تو طریقہ بھی بتاتے ہیں، تو جس نے پوری کائنات بنائی ہے اس نے بھی انسان کو بتایا ہے میں نے تجھے بھیجا ہے، تجھے نصاب دے رہا ہوں زندگی گزارنے کا، تو نے سیکھنا ہو زندگی کیسے گزارنی ہے تو قرآن پڑھنا، اور اگر زندگی دیکھنی ہو کہ ایسے گزارنی ہے تو 14 کو دیکھنا۔